بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ تو آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ بولے بالے اور سیدھے لوگوں کے ساتھ لوگ کیسا سلوک کرتے ہیں اور کس طرح لوگ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے چلاک تو ہونا پڑے گا اور لوگوں کی طرح تھوڑا دماغ کا استعمال کرنا پڑے گا، ورنہ آپ کھلونے بنے رہیں گے اور لوگوں کے ہاتھوں ٹوٹتے رہیں گے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے تو آپ بھی بدلے میں دھوکہ دے، بلکہ آپ اس قدر بھی بھولے نہ رہے کہ لوگ آسانی سے آپ کو کچلتے ہوئے گزر جائیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ اتنے بھی سیدھے نہ بنو۔ جو درخت سب سے زیادہ سیدھا ہوتا ہے وہ حساب سے پہلے کاٹا جاتا ہے۔ اسی لیے تھوڑا شارپ بنو اور لوگوں کے رویوں کو لے کر پریشان ہونے کی بجائے ان کا سامنا کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی عقل کا استعمال کر کے اپنی زندگی کے اہم فیصلے لینا سیکھو، تبھی کامیاب بن سکو گے۔ آپ کو چالاکی اور زیادہ انٹیلیجنٹ بنا دے گی، پر آپ اور زیادہ لوگوں کی ٹکر بن سکو گے۔ آج ہم 6 رولز کے بارے میں جانیں گے جو آپ کو لوگوں کی طرح چالاکی سے کہا دے گی۔ نمبر 1، ڈونٹ اسپیک ایوری تھنگ۔ سب سے پہلے اپنی زیادہ بولنے کی عادت کو ختم کرو اور سب کو سب کچھ بتانا بند کرو۔ آپ کی زبان آپ کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ ہر کسی کو سب کچھ بتانا ضروری نہیں ہوتا۔ اپنی کچھ چیزوں کو اپنے تک رکھنا سیکھو۔ جب تک تم اپنی بات، اپنی راز اور اپنی کمزوریاں اپنے تک رکھتے ہو تب تک تم محفوظ رہتے ہو اور طاقتور رہتے ہو، لیکن جیسی ہی آپ کی باتیں اور آپ کے راز دوسروں کو پتہ لگنا شروع ہوتے ہیں، بس آپ پھر کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہو۔ لوگ کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے۔ وہ آپ کی باتوں کو آپ کے حالات ہی استعمال کر دے اور آپ کی باتیں ہی آپ کو کمزور بناتی ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی راز ہو، کوئی بھی پلان ہو، اس کو پرائیویٹ رکھنا سیکھو۔ جہاں تک بات ہے دوسروں کو بتانے کی، تو کوئی آپ کی لڑائی نہیں لڑے گا، آپ کو خود ہی کوشش کرنا پڑے گی۔ تو دوسروں کو باتیں بتانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہتے ہیں جو اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے اور بہت سی مشکلات سے بچ جاتا ہے اور دوسروں کی چالاکیوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے سب کچھ بتانا بند کر دو۔ نمبر 2، ڈونٹ آرگیو۔ ٹرمپ سے جب بھی کوئی رپورٹر غلط سوال کرتا تو وہ اس سے بحث نہیں کرتے اور نہ ہی خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے اور نہ ہی آرگیو کرتے، بلکہ آرام سے بات کو گھما دیتے۔ چلاک لوگوں کی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ فضول کے لوگوں کی فضول باتوں کے لیے بحث کرنا پسند نہیں کرتے اور نہ ہی دوسروں سے الجھتے ہیں، بس آرام سے اپنے کام میں لگے رہتے ہیں۔ جب آپ کسی سے بحث کرتے ہیں تو آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ اپنا اوپینین درست ثابت کریں، اور جب آپ ایسا کر لیتے ہیں تو اگلا انسان خواہ مخواہ ہی آپ کے خلاف دل میں دشمنی پال لیتا ہے۔ اگر آپ بحث کرتے رہیں گے تو آپ کے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بس دوسروں کی رائے کو تھوڑی اہمیت دے کر مسکرا دو اور لوگوں کو دوست بنا کر اپنے کام نکلواتے رہو۔ یہی چلاک لوگوں کا کام ہے۔ نمبر 3، ڈونٹ امپریس ادر۔ ہوشیار لوگ جانتے ہیں کہ لوگوں کو امپریس کرنا صرف بیوقوفی ہے اور کوئی بھی لوگوں کو امپریس نہیں کر سکتا۔ اس لیے چلاک لوگ ہمیشہ خود پر فوکس کرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور لوگوں کو اہمیت دینے کے بجائے خود کو امپورٹنس دیتے ہیں اور خود کو ویلیو کرتے ہیں۔ لوگوں کو امپریس کرنے کے چکروں میں نہیں پڑتے اور نہ ہی ان کے نوکر بنتے ہیں، بلکہ اپنی لائف پر فوکس کر کے خود کو امپروو کرتے ہیں، کیونکہ آپ دوسروں کو خوش کرنے کے چکروں میں ہو اور دوسروں کی باتوں کو اپنے دل پر لینا شروع کر دو گے تو بس آپ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگ ایسے لوگوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس لیے اپنی زندگی کا رول بناؤ۔ کبھی بھی دوسروں کو امپریس کرنے کے چکروں میں ان کے پیچھے نہ لگو، بلکہ ان لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا سیکھو۔ اگر تو نے لوگوں کی طرح چلاک بننا ہے تو دوسروں کو امپورٹنس دینا بند کرو، بلکہ خود کے رولز بناؤ اور خود کو امپورٹنس دو۔ نمبر 4، ڈونٹ ٹرسٹ۔ ہمارے آس پاس بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے وفاداری کا ڈونگ رچاتے ہیں، لیکن عقل مند وہی ہوتا ہے جو لوگوں کی چالاکی کو سمجھے اور لوگوں کی باتوں پر اندھدھند یقین نہ کرے۔
دو دوست تھے، ایک نے دن رات محنت کر کے ایک کمپنی بنائی، دوسرے دوست نے کہا کہ یار مجھے بھی پارٹنر بنا دو۔ دوست نے دوستی کے چکر میں اس کو اپنا پارٹنر بنا لیا، لیکن آخر دوسرے دوست نے ساری کمپنی کے شیئرز اپنے نام کر لیے اور اس کو بے دخل کر کے لات مار دی اور دوست کے گلے پر ہی چاقو پھیر دیا۔ اس لیے کوئی جتنا بھی گہرا دوست ہو، رشتہ دار ہو، ہمیشہ آنکھ کے گول کر رکھو اور دوسروں سے ہوشیار رہو۔ کسی پر بھی اندھدھند یقین نہ کرو، ورنہ بہت نقصان ہوگا اور بہت پچھتاؤ گے۔ نمبر 5، بی ریلیکس۔ لوگ تمہیں پاگل کہیں گے، تمہیں بے وقوف کہیں گے، لیکن تم ان کی باتوں کو دل پر نہ لو، کیونکہ غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے اور غصے میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی۔ لوگ آپ کو بہت بھڑکاتے ہیں، آپ سے لڑائی کرنے کا موقع تلاش کرتے ہیں، لیکن عقل مند وہ ہے جو دوسروں کی لڑائی کی آفر کو ریجیکٹ کرے اور بالکل ریلیکس رہے۔ لوگ آپ کو غصے میں لا کر آپ کا نقصان کریں گے اور غصے میں انسان خود ہی برباد ہو جاتا ہے اور اپنی زندگی کی جڑوں کو غصے میں آ کر خود ہی کاٹنے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ریلیکس رہو، جتنی بھی بری بات ہو اس کو چپ کر کے برداشت کرو۔ لوگوں سے الجھو گے تو لوگ تمہیں اور نیچا کریں گے، کیونکہ اگر آپ بیوقوف سے لڑائی کرو گے تو آپ خود کو بھی بیوقوف بنا لو گے اور خود کی عقل کو بھی ضائع کر دو گے۔ اس لیے غصے میں آنا چھوڑو اور بالکل ریلیکس رہو۔ نمبر 6، بی ایڈیپٹیبل۔ خود کو ایسا بناؤ کہ ہر حال میں فٹ ہو جاؤ، چاہے وہ تنہائی ہو، محفل ہو، مشکل ہو، آسانی ہو۔ کبھی بھی کسی جگہ خود کو اریٹیٹ نہ کرو، بلکہ خود کو پانی کی طرح بناؤ جو جس جگہ بھی جاتا ہے اس کی ہی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر اکڑے رہیں گے تو دوسرے حالات میں جانے سے گھبرائیں گے اور انکار کریں گے تو آپ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکیں گے، بلکہ آپ بیوقوف ہی رہیں گے۔ جیسا دیس ویسا بیس، اس بات کو پلے سے باندھ لو۔ جیسی کنڈیشن ہو ویسا ریئیکٹ کرو، جیسے حالات ہو خود کو ویسا ہی بنا لو۔ جس طرح گرگٹ رنگ بدلتا ہے، اسی طرح اپنے حالات کو بدلنا سیکھو اور اپنی کنڈیشنز کے لحاظ سے خود کو آسانی کے ساتھ ڈالنا سیکھو۔ تبھی لوگوں کے ساتھ مقابلہ کر سکو گے اور دوسروں کے ساتھ آسانی سے لڑ سکو گے اور کامیاب ہو سکو گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ اگر اس چینل پر نئے ہو تو اس کو کر لو سبسکرائب، تاکہ ایسی ہی مفید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔